السلام علیکم دوستو، ہم احادیث الاحکام پڑھیں گے لیکن ایگزامینیشنز پوائنٹس آف ویو کے مطابق پڑھیں گے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. جو لباب ہے یعنی جو سمری ہے وہ ہم پڑھائیں گے. اور میری تو عادت یہ ہے کہ میں ہر لفظ کا معنی کرتا ہوں اور بہت ڈیٹیل میں پڑھاتا ہوں، لیکن ہم پڑھیں گے زیادہ اور ایکسپلینیشن کریں گے کم. تو کتاب الطہارت ہے، اس میں ہے باب المیاں. اس میں جو حدیث شریف آئی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر ہوا طہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے. طہور کے معنی کیا ہے؟ الذی طاہر بذاتہ والمطہر لغیرہ. ماؤہ میاں کیوں استعمال ہوئی ہے کہ پانی کے مختلف قسمیں ہیں. سمندر کا پانی بھی ہو سکتا ہے، چشمے کا بھی ہو سکتا ہے، نہر کا بھی ہو سکتا ہے، تالاب کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سمندر کی پانی کی بات ہو رہی ہے. ماؤہ اس کی سمندر کی پانی یعنی الحلہ حلال، میتاتہ اس کا مردار یعنی میتۃ کیا بحر، الحیوان الذی مات فیہ ویعیش فیہ، جو سمندر میں رہتا بھی ہو اور وہ سمندر میں مر بھی جائے، یا سمندر والا جانور کیا مر جائے اور کسی سبب سے مر جائے کہ باہر نکل کے مر جائے یا شکار کر کے، تو وہ میتہ جو ہے مردار یعنی الذی ماتا یا ما ماتا جو مر جائے اسے میتہ کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا پہلا حدیث شریف. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجس شیئا، بے شک پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتا ہے. تو میں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا برو بالدعا، یہ کنویں کا نام تھا. تو تجارت کا کنواں مراد تو یہ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک کنویں کا نام تھا، تو اس کے متعلق اس کی تفصیل بیان ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ہے نیکسٹ حدیث ان الماء، وہی ریپیٹ ہو گیا ہے ماء طہور لا ينجس شیء، لیکن اس میں اضافہ کیا گیا ہے. وہ اضافہ جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن امت اس پر عمل کر رہی ہے. وہی ہے لا ينجس شیء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، جب تک غالب نہ آ جائے اس کے بو، ذائقے اور رنگ پر. تو وضعف ابو حاتم. اس کے بعد ہے وللبیہقی الماء طاہر الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه بالنجاست تحدث فیہ. تحدث مطلب اس میں واقع ہو جائے، گر جائے، اور نجاست، اور اسے اس کا بو اور ذائقہ اور رنگ چینج ہو جائے، تو وہ پانی طاہر نہیں ہے، پاک نہیں ہے. اس کے بعد ہے اذا کان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، آتے ہیں اذا کان الماء قلتین لم يحمل الحبث، تو جب پانی قلتین ہو یعنی 2 مٹکے، تو وہ حبث نہیں لیتا ہے. اور اس طرح لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لم ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا ہے. حبث اور نجس تقریباً ایک ہی معنی ہے، تو وہ گندا نہیں ہوتا ہے. قلتین جو ہے 2 مٹکے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے 500 ریتل، اور ایک ریتل جو ہے وہ برابر ہے 500 گرام یعنی 500 گرام. تو 500 گرام کو 500 میں ضرب دیا جائے تو جو بنتا ہے وہ اتنا گرام ہو گیا سارا کا سارا قلتین، اور یہ بہت زیادہ مقدار ہے. اس کے بعد ہے ابو ہریرہ کی حدیث شریف، لا یغتسل، غسل نہ کرے احدکم تم میں سے ایک، فی الماء الدائم وہو جنوب، کڑے ہوئے پانی میں جب وہ کیا ہو، جنوبی ہو یعنی جنابت کی حالت میں ہو، تو وہ کڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. اب علماء کا اختلاف ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اوپر ہم نے پڑھا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتا ہے، اور یہاں پر یہ ایکسپلین ہو گیا کہ پانی تب نجس ہوگا جب اس کا بو، ذائقہ اور رنگ چینج ہو جائے. اس کے بعد قلیل مقدار بتائی گئی کہ قلتین جب ہوں گے تو قلتین سے کم ہوگا تو نجس پکڑے گا، جب قلتین سے زیادہ ہوگا پانی یا قلتین ہوگا تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا، وہ کثیر مقدار ہے. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے. جو امام احمد بن حنبل ہے، حنابلہ ہے، اور مالکیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق پانی کا قلیل مقدار مقرر نہیں ہے. پانی کم ہو یا زیادہ ہو، بس اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہو جائے تو پھر وہ نجس ہے. لیکن امام شافعی کے ہاں اور امام ابو حنیفہ یا احناف کے ہاں کیا ہے، اس کا قلیل مقدار مقرر ہے. اگر قلتین ہو تو زیادہ ہے شافعی کے ہاں، اگر قلتین سے کم ہو تو وہ قلیل ہے. اور احناف کے ہاں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ پانی اتنا زیادہ ہو کہ اس کا لہریں جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف نہ پہنچے، یعنی اس میں اگر کوئی چیز گرا دیا جائے اور اس کے لہریں دوسرے سائڈ پر حرکت جو ہے وہ نہ پہنچے، تو اگر نہ پہنچے تو یہ کثیر ہے، اگر پہنچے تو یہ پانی قلیل ہے. اب قلیل کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس میں نجس گر جائے وہ نجس ہو جاتا ہے. اس کے لیے رنگ، بو، ذائقے کا چینج ہونا ضروری نہیں ہے. اور وہ اس حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ
کہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر جنبی وہ دائم کڑے ہوئے پانی میں اور وہ کم ہو اس میں غسل کرے گا تو وہ گندا ہو جائے گا، اس کے لیے بو ذائقہ رنگ چینج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو امام احمد ہے اور جو امام مالک ہے اس نے اوپر کے حدیث سے دلیل لیا ہے کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتا ہے، یعنی پانی کم ہو یا زیادہ ہو، اور نجس تب ہو جائے گا جب اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا علماء کا اختلاف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہی بخاری سے حدیث لیا گیا ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تو اس میں غسل نہ کرے اگر پانی کیا ہے دائم میں کڑا ہے، جب کیا ہو وہ جنوبی ہو، یا جنوبی ہوگا نا جو غسل کرے گا، وہ جنوبی طریقہ نہیں ہے لیکن غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور منہ اس سے پانی نہ لے، لیکن فی مراد یہ ہے کہ اس میں اندر غسل نہ کرے، تو پانی لے گا اور پھر اس میں جائے گا تو وہ گندا ہو جائے گا۔ اگر ہاں اس طرح لے سکتا ہے کہ وہ پانی لے لیں لیکن ہو پاک تالاب ہو مثال کے طور پر، یا جس طرح بناتے ہیں ٹنچی وغیرہ، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں مین ہو سے پانی بھی لے لے اور اس میں وہ پانی واپس چلا جائے، یعنی وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کنارے پہ کھڑا ہو اور اس سے پانی بھی لیتا ہو، اور وہ جو پانی ہے جنوبی پانی تو وہ اس میں جا رہا ہو، تو یہ کیا ہے مناسب نہیں ہے، وہ پانی گندا ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر بھی غسل نہ کرے، کیونکہ قلیل مقدار مقرر کیا گیا ہے جمہور کے ہاں، اور قلیل یہ ہے کہ وہ ہم نے بتا دیا کہ احناف کے ہاں کیا ہے اور شافعی کے ہاں قلتین ہے۔ اس کے بعد آگے مزید بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ابی داؤد کا الفاظ نقل کیے گئے ہیں، ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، تو جنابت کی وجہ سے اس میں غسل نہ کرے، تو غسل تبھی بندہ کرے گا جب جنوبی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی غسل نہ کرے عورت کے چوٹے یعنی بچے ہوئے پانی سے، مرد نہ کرے، اور اسی طرح مرد بھی نہ کرے کہ وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ تو بفضل کہتا ہے الماء الباقی فی الاناء بعد الغسل، وہ پانی جو رہ جائے برتن میں غسل کرنے کے بعد، یعنی کوئی غسل کرے ایک بالٹی استعمال کرے اس میں پانی رہ گیا ہے، اور اس پانی جو رہ گیا ہے اس سے کوئی دوسرا بندہ غسل نہ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس کے بعد یہ لکھا ہے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، یعنی وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ کیا کرے، برتن استعمال، وہ برتن جو ہے وہ بالٹی وغیرہ مثال کے طور پر دونوں پانی لے، چلی میں لے لیں یا کپ وغیرہ میں لے لیں اور غسل کرے، تو یہ صحیح ہے۔ یہ حدیث شریف ایک اس طرح ہے۔ دوسرا اس طرح ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس نقل فرماتے ہیں، کان یغتسل بفضل میمونہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل کیا میمونہ رضی اللہ عنہ کے فضل سے، یعنی فضل سے مراد وہ کہ جو بچا ہوا پانی ہے۔ اب جو امام احمد بن حنبل ہے اس کا قول یہ ہے، رائے یہ ہے کہ اگر عورت سے فضل یعنی پانی رہ جائے تو مرد غسل نہ کرے، اس کے لیے کراہت ہے، یعنی مناسب نہیں ہے۔ ہاں مرد سے جو رہ جائے اس سے عورت کر سکتی ہے، اور جو جمہور ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں غسل کر سکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو جسے بھی پانی رہ جائے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اوپر حدیث سے یہ مکروہ تنزیہ کا استدلال لیا گیا ہے اور جائز ہے کرنا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ نقل کیا گیا ہے اغتسل بعض الازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند بیوی مطلب بعض ازواج نے غسل کیا تھا فی الجفنات، ٹپ سے، یعنی ٹپ سے پانی استعمال کیا تھا، فجاء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیغتسل منہا، اس سے غسل کرنے کے لیے، قالت، فقالت لہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، انی کنت جنبا، کہ میں تو جنابت کی حالت میں تھی، جنوبی تھی، اور میں نے غسل کے لیے یہ پانی استعمال کیا ہے۔ فقال ان الماء لا یجنب، کہ پانی بے شک وہ جنوبی نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ نے استعمال کیا پانی لیکن وہ پانی وہ گندا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ پانی آپ سے رہ گئی ہے، آپ نے وہ استعمال نہیں کی ہے اور اس میں گندگی بھی نہیں گئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، اس پانی کو استعمال کیا، کیونکہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، جو بچ جائے، جو سیف و محفوظ ہو۔ اس کے بعد مزید آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات، کہ پاک کرو تم میں سے وہ برتن جس میں کیا کرے، کتا جو ہے وہ منہ مارے یا ولا کچھ کھائے پیے، ایغسلہ، اس کو دھولے، 7 مرات، 7 دفعہ، اولاہن بالتراب، پہلی دفعہ کس سے، مٹی سے، اور یہ نکالا گیا ہے مسلم میں، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہے فل یورکہ، فل یحرک، ہا کے ساتھ بھی آیا ہے فل یحرکہ، کہ پھر اسے ڈیل دو اور بہا دو۔ تو
یہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہا دو، تو اس سے بھی جو امام شافعی ہے اور امام ابو حنیفہ ہے یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہاں پر جو بہانا ہو گیا کہ کتے کی جو نجس ہے وہ یہاں پر پانی میں کم ہے نا، تو وہ نجس اس میں داخل ہو گیا اور مقدار کم ہے، تو قلیل پانی ہے تو وہ گندا ہو گیا، تو مقدار ہے قلیل کا۔ اور میں نے فرمایا کہ مالکیہ اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی صرف مقدار مقرر نہیں ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اور ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی خصوصیت چینج ہو جائے تو پھر وہ گندا ہے۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی کی قلیل مقدار ہے، اور قلیل مقدار میں نجس جب بھی گر جائے اور اس کے خصوصیات جو ہے وہ چینج ہونے کے بغیر پھر بھی وہ کیا ہے، گندا ہے، نجس ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ کتے والا جو برتن ہے اس کو میں نے دھو لیا تو اس میں کتے کا نجس وہ تھا، تو وہ پانی قلیل ہے اس لیے ہم نے اسے بہا دیا، تو یہ بہانہ اس لیے آیا ہے کہ وہ پانی کیا نجس ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جمہور کے ہاں یہ ہے کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا ہے اور پہلی دفعہ مٹی سے، لیکن احناف کے ہاں یہ مستحب ہے، اور جو واجب ہے اور فرض ضروری ہے وہ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور مٹی بھی اس میں ضروری نہیں ہے، صرف 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اس طرح کرنا مستحب ہے۔ اور اس کا جو دلیل ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کا جو دلیل ہے یا احناف کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آیا ہے، اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیحرکہ ویغسل 3 مرات ویغسل 3 مرات، یعنی اس کو 3 مرتبہ دھوئو۔ تو اس سے وہ ایک روایت آئی ہے، اور اس کا فتویٰ بھی ہے جو سنن دارقطنی میں ہے، اس میں اس نے 3 دفعہ دھونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو احناف کے ہاں صرف 3 مرتبہ دھونا کیا ہے، واجب ہے، اور اس طرح کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحرہ، ہرہ بلی، انہا لیست بنجس، کہ وہ بے شک کیا ہے، نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین، وہ طوافین چکر لگانے والی میں سے ہے، یعنی بگا دو پھر آ جائے گی، علیکم او طوافات، یہ لفظ بھی آیا ہے۔ تو اس کو خرجو اربع، اس میں مزید ہم نہیں جاتے، بس جو مین ٹیکسٹ ہے، متن ہے، وہ پڑھتے ہیں، باقی آپ لوگ یہ خود بھی سمجھتے ہو اور پڑھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو بلی کا چوٹا ہے، یعنی جو اس سے منہ مارے یا جس برتن میں کھائے تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مستحب بہتر یہ ہے کہ اسے دھو لے، کراہت ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہے کہ احناف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دھو لینا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کے کچھ روایات پر انہوں نے کیا کیا ہے، اس سے استدلال لیا ہے، کچھ روایات ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس کا فتویٰ ہے کہ بلی سے بھی اس طرح دو جس طرح کتے سے دھوتے ہو، اور اس طرح عبداللہ بن عمر سے بھی نقل ہوا ہے کہ تم وضو نہ کرو سور الحمار ولا کلب ولا صفور، صفور جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں، مطلب ولا ہرہ، جو سور کہتے ہیں وہ بچا ہوا، یا جو سور ہے اصل میں کسے کہتے ہیں، جس میں وہ چوٹا ہو جائے، منہ مارے، تو اس کیا کرے، اس سے وضو نہ کرے۔ اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، الہرۃ سبعون، سبعون سے کیا مراد ہے، درندہ ہے، تو ہرہ کیا ہے، درندہ ہے، تو اس لیے اس کو کراہت کی وجہ سے دھو لینا چاہیے، مطلب اس میں کراہت ہے، استعمال نہیں کر لینا چاہیے، پہلے دھونا افضل ہے۔ لیکن یہ بھی جمہور کے ہاں ہے کہ نہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے طبیعت مزاج وہ نہیں چاہ رہا ہے تو پھر آپ دھو سکتے ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں کھانا پینا کیا ہے، جائز ہے، اور وہ پانی جو ہے جس میں وہ منہ مارے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو وضو کے لیے۔ اس کے بعد آگے یہ لکھا گیا ہے اعرابی کے بارے میں کہ وہ آیا اور اس نے پیشاب کیا، پھر اس پر پانی بہا دیا گیا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ نجس تھا اور اس پر پانی بہا دیا گیا، اور پانی بہا کے کیوں دیا گیا کہ وہ بہانے سے وہ دور چلی جائے گی اور وہ پانی بھی نجس ہو گئی۔ اس کے بعد احلت لنا میتتان والدمان، کہ حلال کر دیے گئے ہیں 2 میتہ اور 2 خون۔ جو میتتان ہے فالجراد والحوت، اور یہاں پر جو دمان ہے او فتحال والکبد، ایک جگر ہے اور ایک پینکریاس، مطلب تیلی کہتے ہیں، ایک تیلی ہے۔ اب میتتان جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ایک ٹڈی آئی ہے اور ایک ہوت آیا ہے، تو اوپر ہم نے پڑھا کہ باہر کا جو مردار ہے وہ حلال ہے، لیکن احناف فرماتے ہیں، ہم اس ایکسپلین کے ساتھ بھی ایک ڈسکشن میں پڑھ چکے ہیں، کہ جو ہوت ہے صرف مچھلی کے اقسام حلال ہیں، باقی سب حرام ہیں، اور جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، سب قسم کے حلال ہے۔ ہاں امام احمد بن حنبل نے استثناء کیا ہے کہ مگرمچھ بھی حرام ہے، اور اس طرح سانپ بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈک، کیونکہ یہ حباظت والے ہیں، غلیظ ہے۔ تو حوت احناف کیا صرف جائز ہے، کیونکہ یہاں کیا وضاحت آئی ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِث کہ تم پر ہم نے خبائث حرام کر دیا ہے، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ تو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حرام کر دیا ہے تم پر میتہ جو ہے اور دم ہے۔ تو صرف یہ استثناء یہ ہے، اس کو صرف اس قید سے نکال دیا گیا ہے، قید مطلب جو قید لگا دیا گیا ہے کہ جو ملاح یعنی ٹڈی ہے وہ حلال ہے اور حوت مچھلی حلال ہے۔ تو اس حدیث سے بھی وہ استدلال لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ حدیث شریف ہے کہ اگر مکھی گر جائے پانی میں کسی چیز میں تو وہ ایک پر جو ہے وہ ڈال دیتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے، تو آپ دوسرا پر بھی وہ ڈال دے، پھر اس کو نکال کے پھینک دے مکھی کو، کیونکہ دوسرے پر میں شفا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ باب الآنیہ، انا مطلب برتن کے بارے میں ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ تم نہ پیو برتن یہ ذهب گولڈ اور فضہ چاندی، اور اس میں نہ کھاؤ، پیالوں میں یا جام وغیرہ برتن جتنے بھی ہیں اس میں نہ کھاؤ، تمہارے لیے وہ آخرت میں ہے اور کافر کے لیے فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور لکم اور تمہارے لیے فی آخرت میں ہے۔ کیونکہ کم جو ہے وہ جو سامنے ہوتا ہے وہ مسلمان تھے نا، اس کو فرما رہے تھے، اور لہم جو اشارہ کر رہے تھے وہ کافر ہی ہیں، مشرک ہی ہے۔ اس کے بعد وحید کے آئی ہے اس کے متعلق کہ جو پیتا ہے سلور چاندی کے برتن میں، وہ بے شک ڈال رہا ہے اپنے برتن میں جہنم کا آگ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اذا دبع الإهاب فقد طہورا، یہ اربعہ یعنی سنن الاربعہ، اور اس میں صرف یہ الفاظ ہے ایما اہاب دبع کہ جو بھی ہو چمڑا اس کو دبع کی جائے یعنی پاک کیا جائے۔ اب مزید کچھ روایات پڑھتے پھر اس میں علماء کا اختلاف پڑھتے ہیں۔ اوپر میں تو اجماع ہے کہ سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرنا کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ آخرت میں ہے اور کافروں کے لیے دنیا میں۔ یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباء الجلود المیتۃ طہورها کہ دباغ کرنا چمڑوں کو جو مردار کا ہے پھر وہ پاک ہے۔ اس کے بعد مزید بھی 2-3 روایت پڑھتے ہیں، پھر علماء کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے بشاتین بکری پر، یجرونہا اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، فقال لو اخذتم اہابہا کہ تم اس کا اہاب مطلب چمڑا لے لیتے، فقالو تو ان لوگوں نے فرمایا انہا میتۃ بے شک یہ تو مردار ہو گئی ہے، فقال یطہرھا الماء والقرض کہ اس کو صاف کر سکتے ہو پانی سے یا کیکر سے، یعنی وہ کانٹے مانٹے گزار کر کے گندگی دور کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ایک مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مشرکہ کے مشکیزے سے، تو وہ نیچے ہے یہاں پہ یہ والا کہ اصحاب نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مزادتی امرت مشرکہ کے مشکیزے سے۔ اب احاب جو ہے وہ کیا کرنا ہے، جلد کو صاف کرنا ہے گندگی سے۔ اب یہاں پر جو جلد ہے، چمڑا جو ہے وہ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مذبوحہ ہوتا ہے، مذبوح ہوتا ہے یعنی حلال جس کو ہم نے شرعی طریقے کے مطابق حلال کر دیا، اور ایک ہوتا ہے میتہ مردار۔ اب جو حلال جانور ہے مذبوح جس کو ہم نے ذبح کیا ہے، جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اب امام احمد بن حنبل اور جتنے مطلب سب پر اتفاق ہے کہ حلال جانور جو ہے اس کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، برتن مطلب وہ مشکیزیں وغیرہ بنا سکتے ہیں اس سے، جنماز وغیرہ کپڑا سب کچھ اس سے بنا سکتے ہیں، اس کا چمڑا جائز ہے۔ اب میتہ کے بارے میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے کہ میتہ چاہے ہم اس کا گوشت کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو، مأکول اللحم ہو یا نہیں مأکول اللحم، وہ کیا ہے، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مأکول اللحم جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں وہ کیا ہے، صرف حلال ہے، اس کا چمڑا ہم استعمال کر سکتے ہیں، باقی کا ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور احناف کے ہاں چاہے مردار ہو اور حلال تو ہے ہی جائز، وہ کیا ہے، اس کا ہم چمڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ میتہ چاہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، ہاں خنزیر پر اجماع ہے کہ اس کا ہم چمڑا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جو دلیل لیا ہے بشات، یہاں پر یہ بکری ہے، اور بکری وہ ہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، میتہ ہے، مردار ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مأکول اللحم جو ہے وہ اگر میتہ ہے تو اس کا ہم چمڑا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں۔ اور جو احناف ہے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کافرہ کے
وہ مشکیزے سے وضو کیا، یعنی وہ مشکیزیں استعمال کیا جو کافرہ کی تھی، تو وہ میتہ ہو گیا نا، تو اس کا ہم چمڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میتہ کے لیے دباغ ضروری ہے، اور مذبوحہ جو ہے وہ حلال ہے، اس کے لیے دباغ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ذبح کرنا ہی دباغ ہے۔ دباغ کیا کرتے ہیں؟ وہ صاف کرنا، بس گندگی دور کرنا، یہی مراد ہے، کیونکہ چمڑا جو ہے وہ اگر ذبح کریں گے تو سارا خون نکل جائے گا، تو چمڑا صاف ہوگا، اور اگر میتہ ہے تو وہ تو اس کے اندر خون جمع ہوا ہے، تو چمڑے کو صاف کرنا پڑے گا تشمیر شمس سے، یعنی سورج کے سامنے رکھیں گے اس سے، اور ہوا کے سامنے، اور اس طرح پانی اور ملح اس پر نمک چھڑک کے یا نمک گرا کے اس سے صاف کر کے۔ تو یہ ہو گیا احناف کا ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اور ایما احاب دبیا، یہ بھی حدیث ہم نے پچھلے میں پڑھا کہ جو بھی ہو، احاب مطلب احاب چمڑے کو کہتے ہیں، دبیا اس کو دباغ کیا جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور دوسرا حدیث بھی گزر گیا کہ جس کا دباغ کیا جائے میتے کا، تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ جو بھی چمڑا ہے، چاہے میتہ کا ہو، اور حلال کا تو ہے ہی جائز، تو میتہ کا جو احاب ہے، چمڑا ہے، وہ احناف کے ہاں جائز ہے، اس دلیل مطلب ان دلائل کی روشنی میں۔ اور جو امام احمد بن حنبل ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کا دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی ہے جوہینہ یا جوہی، آخر میں جوہینہ، تو وہ اس حدیث کے پاس وہ فرماتے، اس کے پاس مطلب ایک کتاب خط آیا، اور اس میں یہ فرمایا گیا تھا لا تنتفعوا من المیتۃ باحاب، کہ جو میتہ ہے وہ اس سے فائدہ نہ لو، جو چمڑا ہے اس کے چمڑے سے فائدہ نہ لو۔ تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے تھا اور خاص جگہ کے لیے تھا جہاں پر اس خط کو بھیجا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ ہو گیا چمڑے کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نہ کہو، یہ پوچھا گیا کہ ہم تو اہل کتاب کے جو کیا ہے زمین ہے اس پر رہ رہے، تو کیا ہم اس کے برتنوں میں کھائے؟ تو نہ کھاؤ اس کے برتنوں میں، اگر تم اسے پاؤ، دوسرے کو نہ پاؤ، مطلب اگر اسے پاؤ تو نہ کہو جب تک دوسرے کو نہ پائے ہو۔ ہاں اگر دوسرے کو نہ پاؤ تو فغسلوها، تو اسے دو لو، وکلوا فیہا، اور اس میں کھا لو، یعنی دونوں شرط ہے۔ اور اس طرح صاف کرنا کہ مثال کے طور پر تو کتے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی 7 مرتبہ دھونا ہے، اور پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ اس طرح کرنا ہوگا تو پھر مناسب ہوگا، ورنہ پھر استعمال کرنے میں کیا ہے؟ وہ کراہت ہی ہے اور جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا باب الانیہ، برتنوں کے بارے میں بھی ہو گیا، اور باب المیاہ کے بارے میں بھی ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے باب الوضو۔ باب الوضو، وضو کا باب ہے۔ وضو واو پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو وضو جو ہے وہ عمل الوضو ہے، تو جو عمل ہے وہ بتانا ہے کہ چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، مسح کرنا ہے سر کا، اور پہر کو دھونا ہے۔ لولا ان اشک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی، اگر میری امتی پر مشقت یعنی باری نہ ہوتا، لامرتہم بالسواک، میں ضرور بے ضرور اس کو مسواک کا حکم دیتا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ۔ تو یہاں پر مسواک کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ مسواک کتنا ضروری ہے، لیکن مسواک واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں ہر وضو کے ساتھ وہ کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے۔ اس کے بعد روایت کیا ہے؟ حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا، وہ دعا طلب کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، مطلب مانگا، بوضوء، واو پر کیا ہے؟ یہاں پر فتح ہے، تو کیا ہے؟ ماء الوضو، تو یہ پھر آپ نے وہ معنی لکھنا ہوگا۔ پھر جب پانی مانگا پھر کیا کیا؟ غسلہ، اب پانی بہا دیا، مطلب دو لیا، اور جو غسل ہے ان کے ساتھ وہ سارے جسم کو دھونا ہے، اور غسل جو ہے وہ ایک جز کو دھونا ہے۔ کفئی ہے 3 مرات، کفئی جو ہے وہ ہتھیلیاں مطلب ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مضمض، پھر کیا کیا؟ منہ میں پانی ڈالا، تحریک الماء فی الفم، اور کلی بھی کہتے ہیں، کلی کی، اور استنشق و استنثر، استنشاق اور استنثار کیا؟ استنشاق جو ہے ادخال الماء فی الانف، ناک میں پانی داخل کرنا، وہ استنثار جو ہے وہ جاڑنا، ناک سے پانی نکالنا، ساتھ گندگی بھی نکل جائے۔ ثم، پھر چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، پھر ہاتھوں کو دھویا، پہلی ہاتھ جو یمین ہے، دایا ہاتھ الی المرافق، اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا اسی طرح، اور مسح کیا اپنے سر کا، اور پھر رجلئی یمین یمنا الی الکعبین دھوئے، اور پھر بایاں پہر کو، رجل جو ہے وہ کیا؟ اس کو دھویا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنت کا طریقہ مستحب، اور سنت طریقہ جو ہے کامل سنت طریقہ وہ اس طرح ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو دھونا ہے، اور مسح کرنا ہے سر کا، اور اس کے بعد آخر میں پہروں کو دھونا ہے۔ 3 مرتبہ کیا ہے؟ آخری لمٹ ہے سنت کا، 2 مرتبہ ہی سنت ہے، اور 1 مرتبہ کرنا کیا ہے؟ واجب لازم
اور فرض ہے۔ تو یہ ہو گیا سنت کا طریقہ، وضو کا سنت طریقہ۔ اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہے کہ جو مدمد ہے اور استنشاق و استنثار جو ہے، یعنی منہ میں پانی منہ میں ڈالنا اور ناک میں ڈالنا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ وضو میں داخل ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ 4 تو واجبات ہو گئے۔ اب امام احمد بن حنبل جو ہے اس کے ہاں کیا ہے؟ یہ واجب ہے، کیونکہ یہ چہرے میں ہے اور چہرے میں منہ اور ناک داخل ہے، تو اس لیے اس کو بھی دھونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو جمہور ہیں مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں وہ سنت ہے۔ ہاں جو حنفیہ ہے اور امام احمد بن حنبل اس کے ہاں غسل میں کیا ہے؟ وہ غسل میں ضروری ہے، واجب لازم ہے۔ اور باقی جو 2 مالکیہ اور شافعیہ ہے اس کے ہاں غسل میں بھی اور وضو میں بھی کیا ہے؟ سنت ہے، لازم اور واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مسح ہے بے رأسی ہی، یعنی قرآن مجید میں آیا ہے برؤوسکم، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو، تو یہاں پر علم الکلام، علم معانی کی بات ہے، یہ مجاز موصل ہے۔ جب کل آ جائے تو اس سے مراد بعض ہے، تو احناف نے دلیل لیا ہے کہ آپ نے مطلب ایک حصہ ہے اس کا سر کا مسح کرنا ہے۔ اور جو مالکیہ ہے اور جو حنابلہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سارے سر کا مسح کرنا ہے، کیونکہ احادیث سے یہی ثابت ہوا ہے کہ رسول نے سارے سر کا مسح کیا ہے۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، سارے سر کا جو کرنا ہے وہ سنت ہے، لیکن 1/4 یعنی ایک حصہ کرنا کیا ہے؟ وہ لازم واجب ہے۔ اور جو امام شافعی ہے وہ فرماتے ہیں کیا جو برؤوسکم با جو ہے وہ با تبہیض کے لیے آیا ہے، تبہی مطلب باز کے لیے، اور با سر میں کیا ہے؟ شہر مطلب بال ہے، تو 1 بال کو یا 3 بال کو اقل وہ ضروری ہے، لازم ہے، اور زیادہ کرنا کیا ہے؟ مستحب و سنت ہے۔ تو وہ یہ دلیل لیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا وضو کے متعلق۔